علم علم الإنسان ما لم يعلم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، آج ہم اپنے سلسلہ وار گفتگو کا دوسرا ایپیسوڈ ہے، جس میں علم کے ہی حوالے سے ہم اسلامی تاریخ کے باب اول کے چند اوراق کا مطالعہ کرنا چاہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل پہلے لیکچر میں نے قرآن مجید کی ان 5 آیات کریمہ کے حوالے سے جو غار حرا میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام پہ نازل ہوئی، علم کی اہمیت اور علم کے تصور کو اور اسلام کی کلچر میں اور اسلام کی تاریخ میں علم کی ہمہ جہت اور وسیع اہمیت کو بیان کیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید اس بات پہ گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا ایک رشتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرمایا تو وہ بھی رشتہ علم سب سے زیادہ فوقیت کے ساتھ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اتنا وسیع اینڈ لیس علم آپ کو عطا کر دینا اور آل ایمبریسنگ نالج سے آپ کو بہراور کر دینا، یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ پھر قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا، سورہ رحمان آپ پڑھتے اور سنتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ باری تعالیٰ نے اپنے رحمان ہونے کے بیان کے ساتھ قرآن کے علم دینے کو سگنیفیکنٹلی بیان کیا، اور پھر انسان کی تخلیق کے ساتھ علم بیان کو ذکر کیا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو امپورٹنٹ ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہیں ان کا جو ذکر کیا ہے، اس میں بھی علم کا حوالہ سب سے غالب اور فائق ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا جو رشتہ امت کے ساتھ بیان کیا، اس میں بھی رشتہ علم کو اسٹیبلشڈ طریقے سے سپیریئر قرار دیا، اور فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ 5 رشتے بیان کیے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آف کورس یہ بھی سورس آف نالج ہے۔ پھر تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، سیلف پیوریفیکیشن، یہ اسپریچول اور مورل ٹریننگ کا پروسیس ہے۔ یہ بھی ان اے وے علم کی ایک برانچ ہے جو عمل تک لے جاتی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتاب، اور پھر ڈیوائن نالج تمہیں دیتے ہیں، کتاب کا علم تم تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ والحکمہ، اور حکمت، دانائی، وزڈم، سائنس، ریزننگ، اس کا علم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ تو اس سے علم کا جو اسپیکٹرم ہے وہ براڈ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور پھر جو کچھ تم نہیں جانتے، علم کی جس برانچ سے تم آشنا نہیں ہو، ان سارے علم کے میدانوں کے بیسکس اور فنڈامنٹلز تمہیں عطا کر دیتے ہیں۔ لہذا بجا طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد آج تک اور آئندہ آنے والے زمانے میں علم کے جتنے چیپٹرز اور علم کے جتنے فیلڈز اور علم کی جتنی برانچز کھل رہی ہیں اور کھلتی رہیں گی، ان کا فاؤنڈیشنل سٹون
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا. سو حضور علیہ السلام اس نئے دور تاریخ انسانی میں فاؤنڈر آف نالج، فاؤنڈر آف ماڈرن نالج ہے، خواہ وہ کسی بھی فیلڈ سے متعلق ہو. اب جو بات میں نے کہہ دی، جس آدمی کا مطالعہ قرآن اور حدیث کا اور اسلامک ہسٹری اور اسلامک کلچر کا پورا نہیں ہے، اور جس کو پختگی اور کمانڈ نہیں ہے نالج پر، ممکن ہے وہ یہ کہہ دے کہ یہ مسلمانوں نے ایک جذباتی بات گھڑ رکھی ہے، ایک عقیدہ ہے، مبالغہ آرائی کی ہے، ایگریویٹ کرتے ہیں، ایگزیجریشن کرتے ہیں. کہہ سکتا ہے کوئی شخص، غیر مسلم بھی کہہ سکتا ہے. ہم اس اعتراض کو، سوال کو انٹرٹین کرتے ہیں. اب ہم اس کا انالیٹیکل جواب دیں گے، اس کو سبسٹینشیٹ کریں گے تاریخی حقائق کے ساتھ، اس کے لیے ہسٹوریکل ایویڈنس دیں گے، اور وہ ایویڈنس جسے دنیا کا کوئی فرد، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب و کلچر سے ہو، ڈینائی نہ کر سکے، تاکہ یہ جو فیکٹ ہے یہ بیونڈ آل ڈاؤٹس اسٹیبلش ہو سکے. اور اس بات کے کہنے کا ایک میرا بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ آج کی نوجوان نسل، خواہ اس کا تعلق سرزمین پاکستان سے ہے، وہ پاکستان میں رہتے ہیں، یا آپ لوگ یورپ میں جس طرح آباد ہیں، یہیں پیدا ہوئے اور پاکستانی خاندانوں کی اولاد ہیں، یا ویسٹرن ورلڈ میں یا ایسٹرن ورلڈ میں کہیں بھی پاکستانی قوم رہتی ہے، اور ان جنرل جہاں بھی امہ، مسلم امہ رہتی ہے، مسلمان نیو جنریشنز، وہ آج مغربی مادی تہذیب، ثقافت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے ان کے اوپر ایک ذہنی اور نفسیاتی مرعوبیت کا کنسپٹ غالب ہے. مرعوبیت، اور وہ اس لیے مرعوب ہیں کہ جس دور میں انہوں نے آنکھ کھولی، مسلمانوں نے علم کے باب میں کوئی اچیومنٹ نہیں کی. آج کے دور میں مسلمانوں پر جمود طاری ہے، تعطل طاری ہے. یہ علم کی خیرات لینے اور علم کی اعلیٰ ڈگریز کے لیے بھی ویسٹرن ورلڈ میں جاتے ہیں، ڈاکٹریٹ وہاں جا کے کرتے ہیں، ایڈوانسڈ ایجوکیشن وہاں جا کے کرتے ہیں، اور مسلمان کے ملکوں میں بھی ویسٹرن ہائر ڈگریز کی قدر و قیمت وہاں کی ڈگریز کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو یہ ایک طرح کا غلامی کا دور آ گیا ہے، پست ہمتی کا دور آ گیا ہے. اس نے اسلام کا جو اپنا انٹلیکچوئل ڈومیننس تھا، اس کے ادراک سے آج کی نسل کو محروم کر دیا ہے، اور آج کی نوجوان نسل کو اپنے عظیم ماضی کے ساتھ کٹ آف کر دیا ہے. اور آج اگر وہ کوئی بات سنتے ہیں کسی سے بڑے پرعظمت ماضی کی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گپ ہے، یہ من گھڑت داستان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں جب پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں پڑھاتا تھا ایز پروفیسر آف لاء، تو اسلامک انٹرنیشنل لاء پہ بات کر رہا تھا. اور ویسے جو ماڈرن انٹرنیشنل لاء ہے ہمارا اپنا، اس پر گفتگو کرتے ہوئے اوپن ہائم اور سٹارک وغیرہ نے جو کچھ لکھا ہے، تو انٹرنیشنل لاء کی، ویسٹرن انٹرنیشنل لاء کی ہسٹری بیان کر رہا تھا لیکچر کے دوران. اس میں انہوں نے ڈیولپمنٹل پیریڈ بیان کرتے ہیں. آپ بھی یہاں انٹرنیشنل لاء کو جب پڑھتے ہیں تو گریک پیریڈ سے شروع ہوتی ہے، جب لاء کی اور انٹرنیشنل لاء کی ڈیولپمنٹس، اور آج ماڈرن ورلڈ تک آتی ہے. تو اس میں درمیان کا 1000 سال کا عرصہ میڈیول پیریڈ، اس کو ڈارک ایجز کا نام دیتے ہیں. یعنی گریک پیریڈ آتا ہے، رومن امپائر آ جاتی ہے، اور جب اسلام کی پروملگیشن اور اسلامی دور بعثت محمدی کا آتا ہے، اس وقت سے لے کر موجودہ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی تک، جب یورپین اور ویسٹرن ورلڈ میں علم کا اور ٹیکنالوجی اور لاء کا عروج آیا ہے، یہ درمیان کا 1000 سال کا عرصہ اس کو ویسٹرن ہسٹورینز سائنس کے باب میں، کلچر کے باب میں، نالج کے باب میں، لاء کے باب میں ڈارک ایجز کا نام دیتے ہیں. تو ہمارے نوجوان اور آپ نے بھی جن میں یونیورسٹیوں اور کالجز میں پڑھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیول پیریڈ ور ڈارک ایجز. یہاں میں نے سوال کیا کہ وائی دے ور ڈارک ایجز، کیوں؟ کیا علم اولڈ اینشنٹ ٹائم جو تھا گریک اور رومن ٹائم کے بعد 1000 سال کی چھلانگ لگا کے ماڈرن یورپین پیریڈ میں داخل ہو گیا، خلا کے ذریعے آیا، یا زمین پر فرام سیولائزیشن ٹو سیولائزیشن